अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है जर्मनी में, जिसने पूरे यूरोप को और यूरोप के साथ साथ दुनिया के डिफरेंट और कंट्रीज को इंक्लूडिंग पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ्रॉड की स्टोरी सुनाऊंगा कि ये फ्रॉड हुआ कैसे और कैसे ये पता चला और अभी इस फ्रॉड का स्टेटस क्या है। जर्मनी की एक कंपनी है वायर कार्ड, बहुत मशहूर कंपनी है। अभी उसने रिसेंटली चंद दिन पहले 5-7 दिन पहले जो है वो इंसॉल्वेंसी फाइल की है। उससे पहले ये बड़ी तेजी से एक्सपेंड कर रही थी और ये कंपनी जो है वो एक फिनटेक कंपनी है और फिनटेक कंपनीज वो होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के थ्रू देती हैं। ये कंपनी पेमेंट प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थी या मोबाइल पेमेंट प्रोसेसिंग जो है वो इसका की एरिया था। तो जनाब ये जो कंपनी है वायर कार्ड, ये 99 में बनी और जर्मनी की जो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ये रजिस्टर्ड थी और अभी तक है। ये जब 99 में बनी तो इसके जो प्रोसेसेस हैं वो अचानक एक्सपेंड करना शुरू हो गए। फिर उन्होंने एक एशिया पैसिफिक में, सिंगापुर में एक कंपनी बना ली, यूके में इसकी वायर कार्ड की जो सब्सिडरीज थी वो वहां पे भी एस्टेब्लिश हो गई और ये मोबाइल पेमेंट प्रोसेसिंग में इसका नाम जो है वो फैलता गया और ये काफी तेजी से एक्सपेंड करती गई। इसको ज्वाइन किया मार्कस ब्राउन, एक ऑस्ट्रियन शख्स है, सीईओ के तौर पे इसको ज्वाइन किया और बेसिकली उसी ने ये फ्रॉड कमिट किया जिसको हम कॉर्पोरेट फ्रॉड का नाम दे सकते हैं। और ये एक अकाउंटिंग फ्रॉड है जिसमें उसने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो गलत जो है बनाई और उससे ऐसे लगा जैसे कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया और अभी तकरीबन तमाम इन्वेस्टर्स जो है वो डूब चुके हैं या डूबने के नजदीक हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन के इस चैनल पे, जहां पे हम डिफरेंट फाइनेंशियल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं, वहां पे जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं ये कैसे होते हैं और जो मशहूर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए हैं उन पे भी हम डिस्कशन करते रहते हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, वायर कार्ड जब 99 में बनी तो उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी जब वो इतनी मशहूर हो जाएगी। और जब मार्कस ब्राउन ने इसको ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जैसे एप्पल के स्टीव जॉब्स हैं, इसी तरह मार्कस ब्राउन जो है वो भी बहुत एक विजनरी शख्सियत है और जो उनकी बातें हैं करने वाली वो बहुत लोगों को अपील करती थी कि ये कंपनी जो है वो मार्कस ब्राउन की क़यादत में, उसकी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। जो मार्कस ब्राउन है वो कपड़े और उनका जो डेल डॉल था वो भी उन्होंने कोशिश की वो स्टीव जॉब्स की तरह का ही रखें और इसलिए भी इस तरह भी उन्होंने लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की। तकरीबन 1 साल पहले फरवरी 2018 की या 2019 की ये बात है, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये स्टोरी ब्रेक की कि जो वायर कार्ड की एक्टिविटीज है वो बहुत डूबियस है। तभी से मैंने इस फ्रॉड को फॉलो करना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि क्या ये बात फाइनेंशियल टाइम्स वाले ठीक कर रहे हैं और जबकि वो वायर कार्ड के बारे में कह रहे हैं जो इतनी बड़ी कंपनी है, तो क्या उनकी रिसर्च ठीक है या ठीक नहीं है। जो खबर थी फाइनेंशियल टाइम्स की उसने एक बोलचाल पैदा कर दिया कि कहीं वायर कार्ड गलत फर्म तो नहीं है, लेकिन जो जर्मन अथॉरिटीज थी उन्होंने इस पे यकीन नहीं किया इस खबर पे। उल्टा उन्होंने वो सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर या ये स्टोरी पब्लिश की थी उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब कोई ऐसी कंपनी फ्रॉड करने लगती है तो लोगों को यकीन नहीं आता और इसको हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। ये माइंड जो है वो आप ने जो एक बनाया होता है कि ये चीज़ सच है और ये सच नहीं है, आपका जहन ने जिस चीज को सच बनाया होता है अगर उसके खिलाफ कोई बात हो रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। और इसी चैनल पे कंफर्मेशन बायस पे हमारी एक वीडियो भी है, वो आप जरूर देखिएगा ताकि पता चले कि कंफर्मेशन बायस जो है वो आपकी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करता है। अच्छा, तो पहले तो जो जर्मन अथॉरिटीज थी उन्होंने इस पे यकीन नहीं किया और सहाफियों को अरेस्ट करने की कोशिश की, उन पे मुकदमा बनाया, उन पे हट जाने के दावे चले। वायर कार्ड की मैनेजमेंट ने ये ऑफर की कि एक जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनसे हम ऑडिट करवा लेते हैं और वो कंफर्म करेंगे कि क्या हम किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। और उनकी इस कॉन्फिडेंस से या इस श्योरिटी से ज्यादा जो है वो लोगों में ये कॉन्फिडेंस आया कि यकीनन वायर कार्ड वाले झूठ नहीं बोल रहे
اور انہوں نے کوئی ایسی میل پریکٹسز میں انوالو نہیں ہے، ادروائز وہ کیوں یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی سے، کسی آڈٹ فرم سے اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آڈٹ کروا لیتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کے پی ایم جی کو ہائر کیا۔ کے پی ایم جی نے پہلے ان کے اکاؤنٹس چیک کرنا شروع کیے تو وائر کارڈ کی مینجمنٹ کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ کے پی ایم جی نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کے پی ایم جی کا فوراً یہ بیان آیا کہ نہیں، ابھی تو یہ ڈاکومنٹس ہمیں پورے پرووائڈ نہیں کر رہے۔ کے پی ایم جی کا یہ کہنا تھا اور وائر کارڈ کے شیئر جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کے پی ایم جی ان کا آڈٹ کرتا رہا اور پتا چلا کہ یہ جو ان کی بیلنس شیٹ ہے اس میں سے 1.9 بلین یوروز جو ہیں وہ غائب ہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے جو ان کی بیلنس شیٹ میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جو کہ اراؤنڈ تقریباً جو ہے وہ $2 بلین کے بنتے ہیں۔ اور اگر ہم ان 1.9 بلین یوروز کو نکال دیں تو اس کی بیلنس شیٹ اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ جو اس کی اس وقت شیئر پرائس جا رہی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہ بات کہنی تھی، جو انویسٹرز تھے ان کا اعتماد جو ہے وہ بالکل شیٹر ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے، اور انویسٹر جو ہوتا ہے وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ اسے ذرا سا پتا چلے کہ میری انویسٹمنٹ ضائع ہونے لگی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں انویسٹمنٹ نکال لوں یا ضائع ہونے سے بچا لوں۔ مین وائل جرمن اتھارٹیز نے اس کی شارٹ سیلنگ پہ پابندی لگا دی کہ لوگ شارٹ سیلنگ کر کے جو ہے وہ پیسے نہ کما لیں، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہیں اور جون 25 کو جرمن اتھارٹیز نے مارکوس براؤن کو، جو سی ای او ہے، اس کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے اریسٹ کرنے کی دیر ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ فراڈ جو ہے وہ حقیقت میں رونما ہوا ہے، اور اس کا جو شیئر پرائس 100+ پہ جا رہی تھی، 104 یورو پہ جا رہی تھی، وہ اچانک گرتے گرتے آج کل میں وہ 3 یوروز یا 4 یوروز پہ ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کا شیئر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی نے جو ہے وہ انسالوینسی فائل کر دی کہ ہم انسالوینٹ ہو گئے، ہم اپنے جو کریڈیٹرز ہیں ان کے پیسے نہیں دے سکتے، اور اس کی انسالوینسی فائل کرنے سے جو کریڈیٹرز ہیں ان کے 3 بلین یوروز کے قریب جو ہے وہ اس کمپنی نے پے کرنے تھے، اور وہ ان کے کریڈیٹرز کے 3 بلین یوروز جو ہیں وہ ڈوبتے نظر آئے۔ جب مزید اس پہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ اس کے کافی ساری جو انڈین کمپنیز ہیں اس کے ساتھ بھی تعلق تھے، اور جب انہوں نے فراڈ کیا، اس کو کہتے ہیں ملٹی لیئر فراڈز، کہ جہاں پہ آپ بہت سی کمپنیز کو انوالو کرتے ہیں تاکہ آپ کے فراڈ کا پتہ نہ چلے، تو اس نے ایک انڈین کمپنی کے ساتھ راؤنڈ ٹرپنگ کی۔ راؤنڈ ٹرپنگ ایک فراڈ کی قسم ہوتی ہے جس میں کمپنی اپنی سیلز کو زیادہ کرنے کے لیے چند غیر ضروری چیزیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کو سیل کرتی ہے کسی دوسرے کمپنی کو، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیل ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ کرتی ہے، پھر ان سے دوبارہ کوئی اور غیر ضروری چیزیں خریدتی ہے، پھر ان کو سیل کرتی ہے۔ تو اصل میں اس کی اگر سیل آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہ ہوئی ہو تو آپ جو ہے وہ ملینز میں سیل لے جاتے ہیں، غیر ضروری چیزیں خرید کے بیچ کے۔ تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے اور ملینز آف روپیز کی چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، یا ملینز آف ڈالرز کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن ان دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی وہاں پہ کسی جعلی کمپنی کے ساتھ مل کے یہ ڈرامہ کر رہی ہے، نہ اس کی کوئی خاص ایکسپورٹس ہیں نہ کوئی امپورٹس ہو رہی ہیں۔ اور اس فراڈ کو ہم جو ہے وہ راؤنڈ ٹرپنگ کرتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیز راؤنڈ ٹرپنگ کرتی ہیں، اور یہ جب آپ انویسٹمنٹ کرنے لگیں تو آپ غور سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کہیں یہ راؤنڈ ٹرپنگ ہو تو نہیں رہی، یہ کمپنی کر تو نہیں رہی ہے۔ تو ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ جرمن پولیس نے جو ہے وہ ریڈ کیا ہے وائر کارڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ، اور وہ یہ اس بات کو پروب کر رہے ہیں کہ کیا یہ 2 بلین کی جو بیلنس شیٹ سے نکل گئے ہیں کہ کیا یہ ایگزسٹ کرتے بھی تھے یا نہیں تھے۔ جو مارکوس براؤن ہے سی ای او، وہ اس وقت بیل پہ ہے، اس نے جوائن کر لی ہے جو انویسٹیگیشنز ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بعض کمپنی جو بہت مشہور ہوتی ہیں اور بہت بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اصل میں ویسا نہیں ہوتا، وہ کچھ کارپوریٹ فراڈ کمٹ کر رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ کو فیل ہو کہ یار شاید ہر کمپنی ہی فراڈ کرتی ہے، بلکہ اس کا یہ ہے کہ جب جو اتھارٹیز ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، جیسے پاکستان میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے ان کمپنیز کو، ان کو چاہیے کہ وہ ویجیلنٹ رہیں تاکہ انویسٹرز کا اعتماد جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ بحال رہے۔ اور جو یہ وائر کارڈ کا فراڈ ہوا ہے، یہ جرمنی کی جو کارپوریٹ ہسٹری ہے، کہ پتہ ہے کہ جرمن جو ہے وہ بڑے مشہور ہے، جیسے سیمنز جرمنی کی کمپنی ہے، بہت مشہور کمپنی ہے، ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں، اور ٹیکنالوجی کافی ساری کمپنیز جو ہے وہ جرمنی کی ہیں، اسپیشلی انجینئرنگ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ساری جرمن بیسڈ ہیں۔ تو جرمن جو ہے وہ بہت
ماہر سمجھے جاتے ہیں انجینئرنگ فرمز بنانے میں، ان کو آپریٹ کرنے میں، انوویشنز میں، اور اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یورپی یونین کے بہت سے ممالک میں جو جرمنی یا فرانس ہے، جو اس کی ویلیو ہے وہ کسی اور ملک کی نہیں ہے. تو یہ جو جرمن ہے، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کا انڈسٹریل بیس جو ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس جیسے ملک میں اتنے بڑے فراڈ کا ہو جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور لوگوں کی اس وقت جو نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جرمن جو ہے وہ اس فراڈ کو کیسے نہ صرف ایڈریس کرتے ہیں، جو فراڈ میں جن لوگوں کے پیسے ڈوب گئے ہیں اور جن کا نقصان ہوا ہے، ان کے نقصان کو کیسے کم کرنے کی کیا گورنمنٹ کوشش کرے گی یا نہیں کرے گی. اور اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ہم ایک اور ویڈیو میں وائر کارڈ کے جو انویسٹرز تھے، جو اس کے کریڈیٹرز تھے جن کے وائر کارڈ نے پیمنٹس کرنی تھیں، اس پہ بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوا. بہت شکریہ.